حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، کیونکہ من و ان نہیں، الفاظ اردو ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے بندہ پہلے کہہ دے کہ بھائی مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی آئے۔ کہتے اگلے روز ہم پھر حاضر خدمت تھے، کیونکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ بس موقع مل جائے اور ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، ہم بیٹھ کے اس چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے۔ تو فرماتے ہیں ہم دوسرے روز بھی حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی پہلے روز والے انصاری صحابی وہی حاضر خدمت ہوئے۔ کہتے تیسرے دن ہم پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو آپ فرماتے وہی انصاری صحابی جو پہلے اور دوسرے روز آئے نا، تیسرے روز بھی وہی آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا شانوں والی شخصیت ہے، 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے ان سے عرض کی کہ حضرت میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میرے دل میں تھا کہ حضرت کوئی چھپ کے نہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں، 3 بار حضور نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ان کو۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، آپ فرماتے کچھ وقت گزارا، رات بھی گزارنے کا شرف ملا، کچھ خاص نہیں کرتے دیکھا، ٹھیک ہے وہی شب بیداری ہوتا نا، خاص کچھ بڑھ کے ہو کچھ، کیونکہ یہ تو صحابہ کی پہچان تھی حضرت۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تو وہ مکہ والوں کی طرف سے بطور سفیر آئے، تو انہوں نے جا کے جو صحابہ علیہم الرضوان کی رپورٹ دی نا کافروں کو، تو وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ وہ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ جب رات آتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے نہ جنگ کرنا، کیونکہ وہ راتوں کے راہب ہیں، ان کی رات مسلوں پہ کھڑے ہو کے روتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ صحابہ کی پہچان تھی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے تو آج تو امت کے ہاتھ سے فجر بھی گئی ہے، راتوں کے راہب تو دور رہے ہم، اب تو امت کے ہاتھوں سے فجر بھی گئی۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر جو بڑے پکے ٹھیٹھ نمازی ہیں وہ بھی 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر کے نمازی نہیں ہیں۔ اور وہ آپ کی وہ تعداد آپ کو بتائے گی، ظہر کی تعداد، عصر کی تعداد، مغرب کی تعداد، عشاء کی تعداد اور فجر کی تعداد، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فجر میں وہ 6-7 نمازی، اور میں پچھلے جو میں ذرا کہہ گیا تو بابے تھوڑا سا غصہ کر گئے، یعنی جی وہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے حضرت اب چلیں کہ پھر غصہ کر دیں گے، زیادہ تعداد بزرگوں کی ہے حضرت، جوان کہاں ہیں حضرت؟ لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار حضرت۔ اب دکھ کی بات یہ ہے ہم راتوں کے بھی گناہ گار، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، دن کو بھی گناہ کرتے ہیں۔ ہماری پہچان اب یہی ہے حضرت۔ راہب روح والی بات گئی حضرت، نوافل والی بات گئی حضرت، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کے بھی گناہ گار ہیں۔ ہم رات کا بھی انتظار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ کریں گے۔ اب امت میں حال ہی وہ لوگ نظر آتے ہیں جو رات کا انتظار اس لیے کرتے ہیں سارے سو جان گے تو میں اپنے یار نہ کھلو کے گلاں کراں گا حضرت، حال ہے حضرت۔ اب رات بھی گناہ اب دن، لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار، مجاہد، جہاد کرنے والے۔ اب نہ وہ والا جہاد ہے اور نہ خود سے جہاد ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر کی طرف آئے، ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، صحابہ نے آپس میں ہوئی، بازو کٹ گئے، کتنوں نے جام شہادت نوش کی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا۔ یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے،
پھر بڑا جہاد کیا ہوگا؟ صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں، کئی ہمارے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے، تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے، نہ ہم مجاہد اصغر ہیں نہ ہم مجاہد اکبر ہے۔ کشمیر جل رہا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گرل فرینڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بات ہے کڑوی لیکن میرا کام ہے کرنا۔ ہمارے نوجوان گرل فرینڈ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، فلسطین جل رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ہے کو ہمیں بچانے والا، ہے کو ہماری مدد کرنے والا، ہم کاری کچھ نہیں رہے۔ انڈیا والے جناب اس دفعہ 14 اگست پہ وہ گاڑی لانچ کریں گے، خود جو انہوں نے بنائی ہے، آپ پاکستان میں بھی گئی ہیں لیکن ہم نے خود نہیں بنائی ہے، وہ اس 14 اگست پہ گاڑی لانچ کریں گے بجلی سے چلنے والی، جو انہوں نے خود تیار کی ہے، اور اسی 14 اگست سے کی کریں گے، اسی سانگ لانچ کریں گے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، وہ گاڑی لانچ کریں گے اور ہم سانگ لانچ کریں گے، پچھلی بھی کیا تھا، اس پہ بھی کریں گے۔ دعا یار کس دن وہ 14 اگست ہمارے ادھر بھی آئے، جس دن ادھر بھی اعلان ہو کہ آج ہم بھی کچھ الگ ہی لانچ کریں گے، سانگ لانچ ہوگا، کسی کو احساس نہیں ہوگا کتنی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی 14 اگست۔ وہ تی دی عزت لٹ جائے تو منہ رنگی دینے، تی دی عزت لٹ کے موٹر سائیکل کے وہ سلنسر نکال کے بغیرتوں کی طرح سڑکوں پہ بھاگتے پھرتے ہیں، دب مرے ساری قوم جا کے کہیں۔ 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی، پھر پاکستان بنا، کس چیز کی خوشی مناتے ہو؟ اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جس پاکستان کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزت لٹوائی وہ پاکستان خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تیری عزت لوٹی جائے تھے منہ رنگی دینے، ایک دی نہیں، 90 دی نہیں، 900 دی نہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، پھر پاکستان بنا۔ اور کیسے منا رہے ہیں 14 اگست؟ منہ رنگے دینے، توتے پھڑے دینے، موٹر سائیکلوں پہ چڑھی ہے ساری قوم، عزت مر گئی ساری قوم کی۔ کچھ بیٹھتے کچھ گفتگو کرتے ہو، 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتی ساڑھے پاکستان بنا لی، کدھر ہے وہ پاکستان؟ قرضہ لے لے کے پاکستان کا چھوڑا کچھ نہیں ہے، وہ بھی اپنی قبروں میں روتی ہوں گی، ہم نے اس لیے عزتیں لٹوائی۔ میں پوچھتا ہوں جی 90,000 تیاں دی عزت لٹ جائے تو قوم کو یہ کرنا چاہیے؟ کئی لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں حضرت، یہ بنتا ہے؟ کدھر ہے وہ پاکستان حضرت جس کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائیں؟ کتنے ہے وہ پاکستان؟ تماشا لگا ہے، تماشا لگا ہے، تماشا نہیں، خدا دا واسطہ گوشت کرنا۔ وہ گاڑی لانچ کر رہے ہیں جو بجلی سے چلے گی، خود بنائی ہے انہوں نے، اور اسی کی کرن لگے ہیں کہ جی سانگ، کیا کرے گا سانگ؟ کچھ کرو یار خدا کا واسطہ۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیوں میں جا کے پوچھتا ہوں نا بچوں سے، مڈے کو ہنس دینے ادھر، مجھے بھی رونا آتا ہے یار، تو کنہوں کو چھنڈے جاتا ہے جن کو احساس ہی کوئی نہیں، اگو ہنس دینے سارے ادھر۔ موسٹلی میں ایک یونیورسٹی میں گیا، میں نے پوچھا سب سے ادھر بھی، میں حضرت جی میں دل ہی پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا تو کنہوں پوچھ بیٹھا، انہوں نے احساس ہی کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹویوٹا کن کی ہے، ہونڈا کن کی ہے، کیا کن کی ہے، ایم جی کن کی ہے، مرسڈیز کن کی ہے، یہ بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ منڈے کو سنگ جو لڑکیاں یونیورسٹی میں وہ آگے سے کہے لگائیں ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں۔ میں پوچھ کے آ رہا ہوں، 75 سال ہونے کو آئے گزر پاکستان بنے، کچھ ہمارے پاس نہیں، سامسنگ ان کا، آئی فون ان کا، نوکیا ان کا، تم نے کیا کیا ہے؟ گانا لانچ کرو گے پھر عید کی 14 اگست، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ چکی ہے، اور قوم کیا کرے گی؟ اس دن توتے لے کے خوشیاں ماں ساڑیاں 90,000 تیاں دی عزت لٹی ہندوؤں نے، ڈب مری ہے کتے جا کے سارے تے سارے، ادھر راوی چ پانی آیا وہ ڈبی ہے سارے جا کے، ادھر مر جانا چاہیے ادھر جی قوم کو کہیں جا کے۔ اٹھو یار بچوں، نام لو خدا کا، کرو یار، کوئی ارادہ کرو، ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، جو پڑے ہمیں وہ دے کے گئے پاکستان۔ میں نے دیکھا آنکھوں سے ایک اماں جی کو، حضرت جی
میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنے والد صاحب کے. انہوں نے مہاجر تھے نا حضرت جی, 1950 میرے 3 سال بعد پاکستان بننے کے دادا ابو مہاجر ہو کے آئے تھے. غربت دیکھی حضرت جی بڑی. اللہ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے حضرت, میرے ابو جی بتایا کرتے. ڈنگر شنگر زمینہ شمینہ, یہ بالکل بجوات کے بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا, نواں شہر حضرت, کشمیر سے ہم پیچھے سے. میرے ابو جی اکثر رو پڑا رہے تھے جب وہ گھر میں ظاہر وابڈا میں ملازم ہو گئے, اللہ نے کرم کر دیا, اچھی سیلری تھی. میں نے اکثر اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں جب کبھی گوشت ہونا نا رو پڑنا, میں نے اپنے ابو کی آنکھوں میں نمی دیکھنی. میں ابو جی کی ہویا کہنے لگے پتر کدی اسی وہ بھی دور ویکھیا کہ جب میرے گھر میں دال بنتی تھی نا تو میں نے بطور شغل تیری دادی کو اپنی امی کو کہنا امی جی کچھا تے دیو. تو امی میری امی نے دادی نے کہنا آگے سے وہ بوٹیا کی کرنے کچھے تھا, امی جی کولی جی چھال مار کے تے دال دا دانا لبنا. اتنی غربت دیکھی ہے. کیوں ساڈا پاکستان کتنے میں پاکستان, اس لیے پاکستان بنایا تھا ادھر لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلائیں گے, اس لیے بنایا تھا کہ کتوں کا گوشت ہوٹلوں میں بکے گا. اکثر میرے والد صاحب رو پڑتے تھے, میں اکیلا تھا نا, میرے کپڑے دیکھ کے ان کہنے لگے یار وہ تیرے تے انے جوڑے نے. میں تو کنے سال انہیں بھی گزارا کیتا کہ شلوار بھی پان نو سی ہوندی ہے, ہمیں کرتا لمبا سوا کے دندی سی. میں نوجوانوں سے یوتھ سے مخاطب, پتر کتھے وہ پاکستان, خدا دا واسطہ ہے 90,000 تیاں دی عزت لوٹ کرتے تے تو تے نہیں بجائی دے, کو حیا کری دی تھوڑی جی. 90,000 تیاں دی عزت لوٹ کرتے تے منہ رنگ کے سڑکاں تے نہیں پھری دا. وہ کو خدا کا خوف کھاؤ یار. یہ اس طرح مناتے ہیں 14 اگست, یہ ہے 14 اگست, یہ تم کر رہے ہو ان کے ساتھ. اتنے تو ایک دھی دی عزت لٹ کلے پلے کھ نہیں رہتا ہے. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی پاکستان بنتے بنتے. تماشا لگا رکھا ہے حضرت جی. سانگ لانچ کریں گے, میرے منہ کو ممبر رسول پہ بیٹھے کو غلط بات نہ نکل جائے منوسوں کے لیے. کام کرو یار, کہاں چلے گئے؟ کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا, یوٹیوب پہ چڑھے گا, پھر پاکستان کا سر نیچے ہوتا ہے. وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں پھر اس طرح. اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے. اور نہیں بھائی ساری قوم حضرت وہ لگی ہوئی ہے, کیا نام ہے وہ ٹک ٹاک پہ حضرت. نہیں یار نام لو اللہ کا, کوئی نام لو رب کا یار. کتنے کھڑا ہے پاکستان یار. کیا نہیں تم کر سکتے مجھے یہ بتاؤ. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو, کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا, اللہ نے نہیں دیا. ہاں میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی, تورات کی تختیاں, انہوں نے تورات پڑھی, اس امت کی تعریف تھی تورات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی, یا اللہ یہ امت میں نے دے دے. فرمایا نہیں, یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دی ہے. اور پہچانو خود کو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی عورت کے لیے پیدا ہوا ہے, ہاں عورت تیرے لیے ہے, تو کسی عورت کے لیے نہیں, صرف مقصد پہچان. میں ادھر وہ جب 10 دن اعتکاف کا معاملہ رہا, میں تو ادھر جی بڑا کوڑا کوٹ کر کے نا, مجھے تو آگ لگ جاتی تھی ادھر جی کہ کیا ہے ادھر نماز پڑھنے آئے ہیں ادھر, کو ہے کسی کو ادھر. یہ نماز اللہ کا کام ہے, اور اگر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر اسی رنگ میں آؤ جو رنگ اس کو پسند ہے. یہ ظاہری آداب ہے ادھر. سر ڈھام کے آؤ ادھر, ٹوپی رکھو, پگ رکھو. اس کو نہیں یہ پف شف پسند کوئی بھی ادھر, اس کو ایک ہی رنگ پسند ہے, اور وہ رنگ اس کے محبوب کا رنگ ہے بس. اور اقبال نے میں کہتا ہوں نچوڑ دے دیا سارے کے سارے قرآن پاک کا. کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ حضرت میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی تکبر نہیں کرنے لگا. یہ پتر چیک کرو, ایک گھر میں اور پوری 7 میٹر ہے حضرت. اور انشاءاللہ حضرت آپ اگر مجھے مئی میں دیکھ رہے ہیں, آپ جون جولائی اور اگست میں بھی اسی طرح دیکھیں گے حضرت. تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کے جسم اور ہمارے جسم میں کوئی فرق ہے؟ جتنی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے. لیکن میں گرمی دیکھوں کہ ان کی پسند دیکھوں حضرت, کیا دیکھوں حضرت جی؟ گرمی دیکھوں یا ان کی پسند دیکھوں حضرت؟
ان کو پسند ہے یہ اللہ کے محبوب کا، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کیوں چھوڑتے ہو اپنے محبوب کے رنگ کو؟ حضرت نہ چھوڑو، نہ چھوڑو پتر، انہوں نہیں یہ پسند ہے، اس کو نہیں پسند. اور یہ کئی بار علماء نے اس کو بیان کیا، کئی یہ بنی اسرائیل میں حضرت کو شخص تھا، وہ لکھا ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک وہ تکلیف دیتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضرت کے انداز میں سر پہ پگ باندھ لیتا، وہ حضرت کے انداز میں جبہ پہن لیتا، وہ حضرت کے انداز میں ہاتھ میں عصا پکڑ لیتا، وہ حضرت کی طرح کپڑے پہن لیتا، اور جناب وہ کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک پہ کھڑے ہو کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرتا حضرت. ٹھیک ہے جی، نقل کرتا حضرت آپ کا قلب مبارک دکھانے کے لیے وہ تقریر کرتا. ہاں جی، جب یہ فرعونی غرق ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھر گھوم پھر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بھی تو اذیت دینے والوں میں سے تھا، اور یہ تو اذیت بھی سب سے زیادہ دیتا تھا اس کو. تو پھر آگے سے جو جواب آیا اس کا اے میرے کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن کیا کریں، اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے، اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح ہے، اس کا ڈنڈا آپ کے ڈنڈے کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کی طرح ہیں، یہ چلتا آپ کی طرح ہے، یہ کلام آپ کے انداز میں کرتا ہے. مجھے تو اس میں سے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں. بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کے رنگ اختیار کرے اللہ ان کو بھی چھوڑے، تو پھر جو ان کی محبت میں ان کے انداز کو اختیار کرے گا اللہ پھر اس پہ کتنا کرم کرے گا. اور پھر کہہ دیا اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے پتر یہ نماز رب کا کام ہے پتر. اور دکھ یہ ہے کہ حضرت جی باقیوں نے چھڈو حضرت جی، نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی کوئی بھی، وہ سیکھتا بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا سمایا ہے حضرت، سیکھتا بابے حضرت جی بہ کے اپنے پوترے انہوں کہتے ہیں پتر داسا سٹیٹس کیویں لائی دا ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں مولوی یہ تو تھی جھوٹ ہی بولے ہیں. بابے حضرت اپنے پوترے نے کہا گیا پترا تم دس ذرا فیس بک تے سٹیٹس چیک کیویں کریدا ہے؟ میں دیکھتا ہوں حضرت جی. بابے حضرت کہہ رہے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کو کہ ویکھاں ذرا فیس بک تے ہے کیویں ہوندا ہے پتر، موبائل دا فلانا فنکشن کیویں کھلدا ہے کیویں چلدا ہے. وہ سیکھا، وہ سیکھنے کو تیار ہیں. نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی. خدا کی قسم ہے میں باقیوں کی صرف جو نمازی بیٹھی صرف کبھی سیکھ کے پڑھی ہوتی پھر تجھے پتہ لگتا نماز ہے کیا میاں. یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تفسیر لکھی ہے. اب اس میں نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ صحابی کہتے ہیں نہیں ہم مسجد ہی میں بیٹھے تھے حضرت، ایک عرابی آیا حضرت اونٹنی پہ، تیزی سے آیا، اونٹنی اس نے دروازے پہ کھڑی کی اور اندر آ کے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. ہم دیکھ رہے ہیں اس نے اونٹنی باندھی نہیں، بس دروازے پہ کھڑی کی، آ کے نماز میں مشغول ہو گیا. فرماتے اس نے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے حضرت، اور پھر بعد میں وہ دعا میں مشغول ہو گیا. میرے خیال میں حضرت ظاہر ہے ایک میرے جو سامعین ہیں ان میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ پیچھے فیکٹری ایریا ہے حضرت. میں کہتا ہوں حضرت جی جتنا کوئی امیر سے امیر ہے وہ بھی اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ بھی اللہ سے بغیر مانگے اٹھ کے چلا جائے. مجھے اعتکاف میں اچھا خاصا ایک دن مجھے غصہ آ گیا جب میں نے نمازیوں کو دیکھا سلام پھیری اٹھ کے ہو گئے. میں نے کہا بھائی کس چیز کی تمہیں اکڑ ہے؟ اکڑ کس چیز کی ہے تمہیں؟ کیوں بھائی اپنے رب کے آگے نہیں گڑ گڑاتے؟ اگر اس نے دیا ہے، اگر اس نے بیٹے بھی دیے ہیں، اگر اس نے بیٹیاں بھی دی ہیں، اس نے کاروبار بھی دیا ہے، اس نے گاڑیاں بھی دی ہیں، اس نے سارا کچھ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اب تم دعا نہیں مانگو گے اس سے؟ او بھائی تو بھی بیٹھ کے رو کتے کھو نہ لو. تجھے کس نے کہہ دیا کہ تجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں؟ چلو میرے یار دے جڑے ماڑے انہوں نے بیچارے نے رونا ہی ہے نا بہ کے یا اللہ کم نہیں، کم دے دے، یا اللہ اولاد نہیں. جو ایسے احباب ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے تو بھائی کیا تم نہیں مانگو گے اپنے اللہ سے؟ تو یا اللہ تو اس ذات کا شکریہ ادا کر، مالک کہیں باہر کیلوں کی ریڑھی نہیں لگوائی تو نے مجھ سے.
تجھے کس نے اجازت دے دی کہ تو فرض پڑھ کے تو وہ جا رہا ہے اس طرح؟ کوئی مناجات نہیں، کوئی دعا نہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تجھے کس نے کہہ دیا؟ گڑ گڑاؤ، رو ذات کے میاں، اس ذات کے آگے گڑ گڑاؤ، اگر اس نے دیا تو شکر کرو میاں۔ میاں صاحب تے آنکھیں آنا حضرت، آپ فرماتے ہیں مت آنکھی میں پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا، رب جبار قہار سنیندہ مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا۔ تو زیادہ رو اس کے آگے، کہیں چین نہ لے تجھ سے، تو بہتا رو، کہیں چھین نہ لے۔ میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی میں نے روتے دیکھا اس بابے، ربا پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی، یہ سکیاں تے نہ لے ہی کی تھی۔ حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی، یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی، یہ بگڑ گئے ہیں مالک کتے سکیاں تے نہ لے ہی ہیں۔ یا اللہ گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے مالک، پھر کتے چنگچی تے رکشے تے سائیکل تے نہ واپس لے ہی ہیں۔ تو بہتا ڈر نہیں ہے مالک سے، تو کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے تجھ میں جو تو سلام پھیر کے نہ کوئی دعا، نہ کوئی گال، نہ کوئی بہت جا رہا ہے؟ میاں رویا کرو پترو، بچیوں کا کیوں رویا کرو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو اس ذات کے آگے۔ اے بار منگن نو چنگا نہیں، وہ دے کلو منگی ہے، اور اے بار والے نے کی دینا ہے حضرت؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی حضرت۔ اور جس کو حضرت اس در کی لو لگ جائے، پھر اس در کی لو بندے کو سارے دروں سے بے نیاز کر دیتی ہے حضرت۔ فرماتے ہیں گر عقلی کیوں غافلی، اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے؟ گر عقلی کیوں غافلی، اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے؟ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی اس طرح بھی ہوا ہو کہ کسی بندے کو شلوار پہننی یاد ہی نہ رہی ہو، وہ صرف قمیض پہن کے باہر آ گیا ہو۔ نہیں، اپنے سارے کام یاد ہیں، ایک یاد ہے جو ہم نے کرنا ہو، دلیل بھی ڈھونڈ لائیں گے، بہانے بھی ہم بنا دیں گے، جو ہم نے کرنا ہو، اور جو نہ کرنا ہو تو پھر نہیں۔ تو وہ سیادہ فرماتے تو عقل بھی رکھتا ہے تو پھر تیرا غافل ہونا میری سمجھ سے باہر، تو کیوں غافل ہے؟ تو کیوں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے رازق وہی ہے، خالق وہی ہے۔ بڑے احباب آتے ہیں حضرت اپنے مسائل لے کے، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک بندے سے ہمیشہ یہی بات کہی ہے، میں نے کہا چل یار تو جو سمجھ کے آیا ہے اب ایک بات کا جواب دے، میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا ہے نا، اس کا بندہ ہی نہیں، اس کا شریک تو نہیں ہے، میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا، میں بھی تو تیرے لیے ادھر ہی مانگوں گا، ادھر ہی دعا کروں گا۔ تو اگر تو اب نہیں کچھ کرتا تو پھر یہ معاملہ کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پہ میں ہی تیرے لیے کچھ عرض کرتا ہوں اور آگے سے مجھے جواب ملتا ہے، اور بندے جدھر تو آکھنے ہیں تو کبھی آپ پہ آیا ہی نہیں ہے، اس نے خود تو کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، کبھی ہمارے گھر ہی نہیں آیا، کبھی ہمارے حضور جھکا ہی نہیں، کیا کریں؟ ادھر ہی کہتے، سب ادھر ہی کہتے ہیں، سب ادھر ہی کہتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کر رکھا، کیا ہمارے لیے کوئی کہے؟ اب داتا صاحب چلے جائیں، آپ امام صاحب چلے جائیں، یا بابا فرید چلے جائیں، کیا وہ کہیں ہمارے لیے؟ آپ بھی تو ہمت کرو نا، ہم وسیلے کے قائل ہیں، لیکن وسیلے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسی کرنے کا نہیں ہے، یہ وسیلہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے نکال لیا ہے، حرام بھی دبا کے کمانا ہے، نماز پڑھنی کوئی نہیں، رب کو یاد کرنا کوئی نہیں، درود پڑھنے وسیلہ، یہ کون سا وسیلہ ہو؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ تو کوشش کر، پھر جا اللہ کے دوستوں کے پاس کہ حضرت اسی میرے لیے دعا فرما شو، یہ کیا ہوا کہ اس سے لڑائی لے رکھی ہے کھلم کھلی، پھر تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے، آپ بھی تو جاؤ،
फिर देखो होता क्या है। ये हज़रत सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर था। कोई दीवाना, कोई मस्ताना जो उसकी तलाश में निकला। दौर तो बड़ा सोना था, लेकिन शायद वो को जल्दी हिम्मत हार गया, ये बहरहाल उसको को मिला नहीं है। अबलते को मिलता नहीं परे प्याले वाला, अबलते को मिलता नहीं परे प्याले वाला, जे को मिल जाए तो देना नहीं एक न वाला। ऐसे तो नहीं ना दे देता। साढ़े कल तो बंदे आते हैं कहने नहीं दे के टोरो, मैं बाबा सानू अजे तक कख नहीं लभा वे सारी धड़ी चिट्टी हो गई। एवं दिंदा कोई एवं तो नहीं बेटा मिलते। अल्लाह वो कह रहे हैं हम तो मायल बकरम, कोई फाइल सारे मकान लैन वाले बैठे, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पैसे चाहिए। कौन है जो हमारा चाहने वाला हो? कौन है? सारे दुनियादार बैठे। कौन है जिसको हम चाहिए? कोई। लिखा है हज़रत सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में ना को शख्स हाजिर हुआ। उसको कहीं से पता चल गया कि हज़रत को इस्म आज़म आता है। और अर्ज़ करता है हज़रत मुझे भी इस्म आज़म सिखाए। आपने फरमाया इस तरह तो कोई भी नहीं सिखाता। तो चल कुछ वक़्त गुजार, हम देखते हैं तो इसकी अहलियत रखता है कि नहीं, तो इसका अहल भी है कि नहीं। देख तो ये पहली नज़र में लेते हैं। अब किसी को जी किसी तरीके से भेजना है, फिर भी हज़रत ने पूरा साल उसको देखा कि शायद हो कुछ। अब 1 साल पूरा हो गया, हज़रत ने रवाना कर लिया। वो भी खुद ही अर्ज़ करता है हज़रत पूरा 1 साल हो गया जनाब कुछ बताया नहीं। फरमाया चलो बताने की बात बाद में करेंगे। ये नदी के उस पार में हमारा एक दोस्त रहता है, तो ज़रा ये हमारा बर्तन उसको दिया। उसने हज़रत वो बर्तन हज़रत से लिया और हज़रत ने बर्तन को कपड़े में लपेट के ऊपर गिरा लगाई हुई थी। उसने उठा लिया। वो चला ना तो दिल में ख्याल आए भाई बर्तन तो इतना बड़ा है, लेकिन बर्तन का वज़न ही कुछ नहीं। इतना बड़ा बर्तन हो और अगर इसमें कुछ हो तो वज़न तो होना चाहिए ना, उसका तो वज़न ही कोई नहीं। पता नहीं हज़रत ने कि चल मैं देखता हूँ खोल के। फिर कहा नहीं अमानत में ख़यानत नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद यही ख्याल। आखिर में जब पहुँचा ना नदी के पुल पे तो नहीं उसे आ गया। उसने पहले वो हज़रत ऊपर कपड़े की गिरा खोली। फिर हज़रत उसने जैसे ही वो बर्तन का ढक्कन उठाया ना तो उसमें से एक चूहा निकल के भाग गया। अब समझ वो भी गया कि क्या हुआ है। अब ज़ाहिर आगे जाने का तो सवाल ही नहीं था, अब तो पीछे ही आना था वापस। वो हज़रत की बारगाह में आया। आपने फरमाया भाई चले आ, एक चूहा तो तू संभाल नहीं सके है, तू रब दे राह सामने है। चूहा तुझसे संभाल, तू रब के राह संभालेगा। तू है इस हाल के तुझे रब के राह में चलेगा। चूहा नहीं तुझसे संभाला गया, तू क्या रब के राह संभालेगा? तो भाई संभालने वाला भी तो आए ना, संभालने वाला ही कोई नहीं है। हम तो मायल बकर, कोई शायद किसको बताए, किसको बनाए हम तारक बिन ज़याद, किसको बनाए हम सलाहुद्दीन अय्यूबी, किसको बनाए हजरत हम नूरुद्दीन जंगी। कोई बाहर ही तो सही है। तुमने कोई हुरों का चाहने वाला नहीं, इसलिए अब भी हजरत बुजुर्गों से घर अकली क्यों गाफिल है? तो अगर अक्ल रखता है तो क्यों गाफिल हुए? इसलिए पता जितने स्पेशली नौजवान बैठे हिम्मत करो बेटा, बहुत कुछ